فیضان لیلۃ القدر، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان لیلۃ القدر، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 181 تا 202 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ فیضان لیلۃ القدر پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عبادت کی توفیق دے اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ قدر آیت نمبر 1 تا 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے و جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح و چمکنے تک۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں
اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ با کرامت شمعون کی ایمان افروز حکایت۔ انہی حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں لڑتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمت اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے
اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بدعتوار نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون مع چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ ہمیں قدر کہاں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدا رحمان اپنے محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو تھے جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی مگر افسوس ہم ناقدرے ہی رہے۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال کے رسالے کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کی دل میں عظمت بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ مسلمانوں کو نیک نمازی بنانے کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، بچوں اور بچیوں کے لیے 40، اسپیشل پرسن یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے 25 اور قیدیوں کے لیے 52 اعمال بصورت سوال مرتب کیے گئے ہیں۔ جائزہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے دعوت اسلامی کے مقامی ذمہ دار کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ نیک اعمال نے نہ جانے کتنے ہی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ کراچی کے ایک اسلامی بھائی پر علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ تھے، انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کے بڑے بھائی جان کو نیک اعمال کا ایک رسالہ تحفے میں دیا۔ وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ نیک اعمال کا رسالہ ملنے کی برکت سے الحمدللہ ان کو نماز کا جذبہ ملا اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ داڑھی مبارک بھی سجا لی
اور نیک اعمال کا رسالہ بھی پر کرتے۔ عاملین نیک اعمال کے لیے بشارت عظمیٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے۔ چنانچہ زمزم نگر، حیدرآباد، سندھ، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی۔ لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب مدنی انعامات کو نیک اعمال اور فکر مدینہ کو جائزہ کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رات ہر طرح سے خیریت و سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیجات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تمام بھلائیوں سے محروم کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ سبز جھنڈا ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ لڑائی کا وبال حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ
میرات المناجی جلد 3 صفحہ 210 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی، اب وہ ہوا ہی نہ کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ ہم تو شریف کے ساتھ شریف۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، اس کے بعد چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک و اموال کو آگ لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان مومن اور مہاجر کی تعریف حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اور ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ناقابل برداشت خارش۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھڑ جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ندا سنائی دے گی، اے فلاں، کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ تکلیف دور کرنے کا ثواب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔
لڑنا ہے تو نفس کے ساتھ لڑو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے درس حاصل کیجئے اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار سے پرہیز کیجئے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑیے، بلکہ ضرور لڑیے، نفس امارہ سے لڑائی کیجئے، مگر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کسی قسم کا لسانی اور قومی اختلاف نہیں۔ ہر زبان بولنے والا اور ہر برادری سے تعلق رکھنے والا تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم ہی میں پناہ گزین ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال کے سانچے میں ڈھال لیجئے۔ ترغیب و تحریض کے لیے خوشگوار و خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں قافلہ کورس کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے راولپنڈی کے ایک مبلغ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سو رہے تھے۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، الحمدللہ دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ عالم خواب میں دیکھا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند چبوترے پر جلوہ افروز ہیں، قریب ہی مدنی انعامات کے کارڈز کی بوریاں رکھی ہیں۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب مدنی انعامات کو نیک اعمال کہتے ہیں۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی انعامات کے ایک ایک کارڈ کو مسکراتے ہوئے بغور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جادوگر کا جادو ناکام۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے اور اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ علامات شب قدر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ پاک نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ سمندر کا پانی میٹھا لگا۔ حکایت۔
حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا، وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیے، میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں علامات کیوں نظر نہیں آتی؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر گزرا، ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات نظر نہیں آئیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے، اللہ پاک نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء رحمت اللہ علیہم کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کرنا بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمت اللہ علیہم کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ حکمتوں کے مدنی پھول امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا،
مثلا اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں. اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں. اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں. قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کرے. اور اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسما کی تعظیم کرے. اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کریں. اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے. اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ خوف کھاتا رہے. اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان مبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے. دوسرے یہ کہ گویا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین یعنی فکس کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا. بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا. تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تھا کہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے. چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ پاک کی اطاعت میں کوشش کرے گا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو. سال میں کوئی سی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. شب قدر کے تعین میں علماء کرام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے نزدیک شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے. مثلا فقیہ الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے. اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر پائی ہے. نیز رمضان مبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی اور مختلف سالوں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا ہے. مزید فرماتے ہیں اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف ہی میں پائی جاتی ہے تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مع شیخین رضی اللہ عنہما جلوہ گری. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رمضان مبارک کے اعتکاف کی خوب بہاریں ہوتی ہیں. دنیا کے مختلف مقامات پر اسلامی بھائی مساجد میں اور اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے اور خوب جلوے سمیٹتے ہیں. ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے. تحصیل لیاقت پور ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان کا ایک شخص فلموں کا ایسا رسیہ تھا کہ اپنے گاؤں کی سی ڈیز کی دکان کی تقریباً آدھی سی ڈیز دیکھ چکا تھا. الحمدللہ اسے طلبانی گاؤں کی مدنی مسجد میں آخری عشرہ رمضان مبارک 1422 ہجری 1422 ہجری 2001 عیسوی کے اعتکاف کی سعادت نصیب ہو گئی. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبتوں کی برکتوں کے کیا کہنے. 27 رمضان مبارک کا ناقابل فراموش ایمان افروز واقعہ تحدیث نعمت کے لیے بیان کیا کہ شب بھر بیدار رہ کر انہوں نے خوب رو رو کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیدار کی بھیک مانگی. الحمدللہ صبح دم ان پر باب کرم کھل گیا. انہوں نے عالم غنودگی میں اپنے آپ کو کسی مسجد کے اندر پایا
اتنے میں کسی نے اعلان کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز کی امامت فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں رحمت کونین نانا حسنین معا شیخین کریمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہما جلوہ نما ہو گئے اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ صرف ایک جھلک نظر آئی اور وہ حسین جلوہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر دل ایک دم بھر آیا اور آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ اے کاش اتنی مدت تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ الحمدللہ اس کے بعد ان کے دل میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی محبت اور بڑھ گئی، بلکہ وہ دعوت اسلامی ہی کا ہو کر رہ گئے۔ گھر سے ترکیب بنا کر انہوں نے کراچی کا رخ کیا اور درس نظامی کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا۔ جب یہ بیان دیا اس وقت درجہ اولا میں علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر ایک ذیلی حلقے کے قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلوہ یار کی آرزو ہے اگر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، میٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اعظم امام شافعی اور صاحبین کے اقوال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات معین یعنی فکس نہیں۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی رات معین یعنی فکس ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات معین یعنی فکس نہیں، اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ اور شب قدر۔ سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ متوفہ 656 ہجری فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ 27ویں رات شب قدر، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمت اللہ علیہم کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ ہے،
اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ہے، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ پاک کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا۔ ترجمہ یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو حلم و کرم والا ہے۔ اللہ پاک ہے جو 7 آسمانوں اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رضا الہی کے خواہش مندوں، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں اور دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ نمبر 2، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ پاک کی رحمت کے متلاشیوں، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ شب قدر کی دعا۔ تمام مسلمانوں کی اپنی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم 1 بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔ شب قدر کے نوافل۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن پاتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ رات منبع برکات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو حضور انور شافعی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔